صلی علی محمد وآلہ. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام محمد الباقر عليه الصلاة والسلام: لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا صلوات. اللهم صل على مالک صاحب دائی عبادت کو قبول فرماوے. ماشاءاللہ بڑے بہترین خطابات اور بھرپور انداز نال ہو چکے. میں انشاءاللہ قابل اس دے کہ جناب تھکاوٹ محسوس فرماویں. اس تو پہلے دو چار موٹی موٹی الفاظ ہی جناب تک پہنچاویں. کوئی سنگین مطالب نہیں، بالکل آسان ہی دو چار گلا کرنا چاہ سا. دوسرا اپنی بھرپور توجہ واسطے صلوات پڑھ سو بلند آواز میں. فوٹو چھیک لے تو میں دسے وقت شروع کرے گا. اچھا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خیر توجہ ہے تو پنجویں امام دا ایک قول اسے دا ترجمہ ظاہر تشریح دا وقت نہیں. اے حدیث نو میرے امام تو نقل کرن والے اس صحابی امام دا جس دا نام ہے زرارہ، اور زرارہ میرے امام دا او عظیم صحابی ہے کہ کتنا خوش قسمت ہے جس نو امام فرما رہے ہیں کہ زرارہ اگر حکومتاں دیاں پابندیاں نہ ہوئے نا، اگر حکومتاں دی طرفوں کوئی رکاوٹ نہ ہوئے ہا، میرا دل چاہتا ہا ہر روز تیرے نال ملاقات ہوئے ہا. کیوں؟ فرمایا تیرے ملن نال میرا دل ٹھنڈا ہوئے. کتنا عظیم ہے وہ موالی، کتنا عظیم ہے وہ ہستی، کتنا عظیم ہے وہ بندہ جڑا امام نو مل دے تو امام دا دل خوش ہوتا ہے. اور پھر اس تو بڑی بھی خوش قسمتی اس بندے دی کہ میرے پنجویں امام فرما رہے ہیں زرارہ میں تیرا نا اہل جنت اچ پڑھے ہے. جیندے جی اگر میں گل کراں تو ممکن ہے اس نو غلط آکھا جا سکتا ہے، تساں کرو تو بالکل ممکن ہے وہ گل غلط ہو سکتی ہے. لیکن جڑی گل رسول دا وارث پیا کرے دے، جیڑی گل پنجواں امام پہ کریں دے، جیڑی گل میرے امام فرما رہے ہیں وہ تو بالکل لوہے دلیگ ہے. یعنی یقین ہی اسے یقین ہے جنہیں قرآن شک کوئی نہیں، انہیں امام دی گل شک کوئی نہیں. امام دا کلام لا ریب کلام ہوتا ہے. جدن وہ ثابت ہو جائے کہ امام دا کلام ہے، جنہیں قرآن لا ریب ہے انہیں امام دا کلام لا ریب ہوتا ہے، اسی شک شبہ نہیں ہوتا. میرے امام فرما رہے ہیں میں تیرا نا اہل جنت اچ پڑھے. لیکن مسئلہ ہے زرارہ جیڑا تیرا نا اہل جنت اچ پڑھے اس دے وچ الف کوئی نہیں.
ہوں اگ صبح یہ دادا ہی میں سوکھی گل کرے سا یہ ود کے ریاضی بات چھوڑے زرارہ اس بھی تالف آ رہی ہے نا، لیکن میرا مولا فرما رہے ہیں اہل جنت تیرا نام ہے، اس الف کوئی نہیں، تو عرض کریں دے میرا مولا سچ فرمایا نے میرا اے نام دا تساں دا فرمائے جیڑا میرا نام میری ماں نے رکھیا ہی او دے وچ واقعہ نہ الف کوئی نہیں، او کیا ہے عبد رب ہی، عبد رب ہی کوئی الف کوئی نہیں۔ تو ایسا عظیم صحابی امام دے سامنے امام فرما رہے ہیں ہر شے دی ایک بنیاد ہے، ہر شے دی ایک بنیاد ہے، جی میں تہاڈے میرے سامنے اے صاحبان لگا ہوئے ہے، یہ بھی اپنی بنیاداں تے کھڑا ہے، اے بلڈنگ ہے گھر ہے تو یہ بھی اپنی بنیاداں تے چھت کھڑی ہوئی ہے، اگر بنیاداں ڈھہ جان تو پھر وہ قابل نہیں، اس قابل نہیں یہ چھت جو رہ جائے، اے صاحبان اس قابل نہیں جو کھڑا رہ سکے، بلکہ اے ہر شے اپنے سمیت تباہ و برباد ہو سی اگر بنیادہ نہ ہوئے۔ اللہ دے دین دی میرے مولا نے فرمایا ہر شے دی جی میں بنیاد ہے، اللہ دے دین دی بنیاد دا نا ہے ساڑی محبت، اگر وہ بنیاد ہے تو پھر دین اللہ دا قائم و دائم ہے، اگر وہ بنیاد کٹ لو تو جی میں اے چھت و صاحبان نہیں رہ سکتے، انہیں اللہ دا دین قائم نہیں رہ سکتے۔ اور پھر فرمایا اللہ دے دین دیا ہیں بن بنیادہ، بنی الاسلام علی خمس، ایو زرارہ میرے مولا تو روایت کر رہے اسلام دیا ہیں پنج بنیادہ، کیڑی فرمایا الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج وولایتنا لأہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام، فرمایا اسلام دی ایک بنیاد نماز ہے، اسلام دی ایک بنیاد روزہ ہے، اسلام دا ایک ستون حج ہے، اسلام دی ایک ستون اسلام دا زکاة ہے، اور اسلام دی پنجویں بنیاد دا نام ساڑی محبت ولایت۔ یا علی ماشاءاللہ، میں تا کہ بھئی نعرے مکائی بیٹھے ہو آخری بندے دے واقعی نعرے مک ویندے نا بندے، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلامت رہو جی، توجہ ہو گئی، گل بڑی ہے، میں بات کیتا ہے نا، میں بالکل موٹے موٹے دو چار الفاظ عرض کرنے۔ اسلام دی بنیاد پہلی ہے نماز، دوسری ہے روزہ، تیسری ہے حج، چوتھی ہے زکاة، تے پنجویں بنیاد فرمایا اللہ دے دین دی پنجویں بنیاد دا نا ہے ساڑی محبت و ولایت۔ میرے مولا نے فرمایا تے پھر ہی صحابی پوچھ دے مولا اے پانچ بنیاداں جو دسیاں نے انہاں جو اہم بنیاد کیڑی ہے؟ فرمایا انہاں پنجہ دے وچوں اہم بنیاد دا نا ساڑی ولایت ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے نماز وچ بھی رخصت ہے، روزے وچ بھی رخصت ہے، زکاة وچ بھی ہے، حج وچ بھی ہے، لیکن ساڑی ولایت وچ کوئی رخصت نہیں ہے۔ نماز وچ کے رخصت ہے، نماز وچ بھی چھٹی ہے، روزے وچ بھی چھٹی ہے، تے اسد آج کلانے میرا اللہ تیری نماز چھٹی ہوئے تے بھامے نہ ہوئے، روزے تائیں چھٹی دیتی ہوئے تے بھامے نہ ہوئے، اسا آپ کیتی وجہ۔ نماز رخصت ہے کیڑی؟ وہ اتنی رخصت ہے اللہ دے نماز کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بہ کے پڑھے، بہ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے نال پڑھے۔ دنیا تے آخری وقت آ گئی، آخری سانس آ گئی، پتہ لگ گئے دن ڈھل گئے، دن ڈھل گئے تے وقت نماز ہو رہے، یا سورج تے طلوع ہون جو کچھ وقت باقی ہے، وقت نماز ہے، سانس تیری دنیا تو آخری ہے، دنیا تو جانے پھر بھی نماز دی نیت کر کے جائے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد مردہ باد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نماز دے وچ رخصت ہے، چھٹی ہے، لیکن کیا بالغ دے واجب ہے، نابالغ دے واجب نہیں ہے۔ جس سے واجب ہو گئی اس کا کیا حکم ہے؟ وہ اگر کھڑے ہو کے نہیں تو بہ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں تو اشارے نال پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اتنی ہی رخصت ہے بھئی اگر مریض ہے، کمزور ہے، کھڑے ہو کے نہیں تو بڑھ کے، بہ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں تو، یہ ہے نماز دی رخصت، یہ ہے نماز چھٹی۔ مطلب کوئی سمجھے پکی چھٹی ہے، دل بڑھ گیا تو پڑھ لئی، نہ پڑھیا تھے۔ اچھا چلو میں کہیں اور انداز نال سمجھے نا، صلوات پڑھو بلند آواز میں۔ اسلام دی پہلی بنیاد ہے نماز۔ بندے چڑھنا ہی چھت تے چھت واسطے چاہی دیئے سیڑھی، تے اس سیڑھی دے پہلے زینے ہی نہ ہوئے، واہ تو چھت تے نہیں چڑھدا ہی تھائیں کد نہ لٹ گیا راسی، تے جن دی پہلی بنیاد ہی نہ ہوئی وہ اگلی عمارت کی میں کھڑی کرے۔ پہلی بنیاد ہے نماز، تے نماز اتنی رخصت ہے، نابالغ تے واجب نہیں، بچے تے واجب نہیں، بالغ تے واجب ہے۔ لیکن اس کے وچ بھی اللہ نے آسانی پیدا فرمائی، فرمایا میرا بندہ اگر کمزور ہو گئے، کھڑا ہو کے نہیں تو بہ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں تو اشارے نہ، پانی وچ ڈوب رہے ہیں، آخر وقت آگے دن ڈھل کے ڈوبنا بھی ہے ہی تو نماز دی نیت کر کے ڈوبے۔ روزہ بھی رخصت ہے، کیڑی؟ فرمایا اتنا ہے وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جیڑا تو آڑے چو مریض ہوئے، مسافر ہوئے، یا اتنا ضعیف ہو گیا ہوئے جو روزہ نہ رکھ سکتا ہوئے، اس نے بھی چھٹی ہے۔ آج کل تو سالانہ مریض ہو دے، بلکہ سالانہ ٹھیک ہو دے، ماہ رمضانہ مریض ہو دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور بھائی کے بنے بس یار مریض یا بندہ روزہ نہ رکھ سکتا، یہ لوگوں تو کر لیا مطمئن۔ ایک چھوٹی جی گل کر چھوڑا، لوگوں تو کر لیا مطمئن، اس کا کہ ٹھیک ہے کھانا پیندے مریض بندے تے دھوکھا کہن دے رہے، اس نو جڑا دے تیری شہر اگے حیات بعد پھڑک دیئے، تیری راجے دا علم اللہ نو پہلے ہونا، لہذا اس نال تو دھوکھا ہو نہیں سکتا۔ بندیاں نو دس دیتا میں مریض، تے بھین جائیں کہ گل کتھے آ رہی، دھوکھا ہے اپنے آپ نال، اپنے کاروبار دھوکھا نہیں دیندہ، اپنی زمین تے قائش ہے جا اپنے آپ نو دھوکھا نہیں دیندہ۔ اتھے آکے ایک ایڈا بدبخت انسان ہے جڑا اپنے آپ نو اپنے ہتھا نال آپ دھوکھا دے رہے۔ اگر تو آڑے میرے چوں کوئی بڑے بنائے اپنا گھر جلا رہے ہوئے، ان کی آکسو بھئی یہ بندہ عقل آل ہے، اپنی بڑی بڑائی کھیتی نو حل چلا رہے ہوئے، آکسو ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ نو دھوکھا دے رہے ہیں، تو پھر یہ بندہ عقل تو دور ہے جیڑا بندہ لوگاں نو مطمئن کرن واسطے مریض بن گئے، ہوندہ ٹھیک ہے، یہ دھوکھا اللہ نال نہیں اپنے آپ نال کر رہے ہیں۔ او بھائی نماز ہو رہی ہے، ہر کوئی نماز پڑھ رہے، نماز جی کپڑے ٹھیک کوئی نہ، انہیں پتہ لگے اتھے ایم پی اے صاحب دے جلسہ ہے، سارے جہان دے کپڑے دے کولو سے اور اتھے ولیمے دے جانے ہی سارے جہان دے کپڑے، اسے کول حسن تے بن ٹھن کے جا رہے ہو سی، یہ بھی دھوکھا اپنے نال ہے۔ تو انسان نو چاہیے جے عاقل ہے تو اپنے آپ نو دھوکھا نہ دے۔ بہرحال نماز بھی رخصت ہے، روزہ بھی ہے، مریض واسطے، مسافر واسطے، ضعیف واسطے، نابالغ واسطے۔ پھر زکوٰۃ بھی رخصت ہے، کیا؟ جس دا مال حد نصاب تک پہنچیا اس سے زکوٰۃ واجب ہے، جس دا نہ پہنچے اس سے واجب نہیں ہے۔ اور پھر حج بھی رخصت ہے، جڑے بندے تھے حج واجب ہو گئی ہو جائے، جڑا استطاعت من استطاع الیہ السبیلا، جڑا رکھدا استطاعت ہو جائے، جڑا نہیں رکھدا او نہ جائے۔ بندہ نماز نہ پڑھے، کیوں؟
وہ بھائی زکات نہیں دیندا، غریب ہاں، خمس نہیں دیندا، غریب ہاں، داڑھی نہیں رکھدا، غریب ہاں۔ کیوں بھائی؟ اس کا کسی نال تعلق نہیں۔ زکات غریب تے واجب نہیں، امیر تے واجب ہے۔ امیر بھی اس سے واجب ہے جس دا مال حد نصاب تک ونج پہنچیا، اس سے واجب ہے۔ روزہ بھی رخصت آ گئی، زکات بھی رخصت آ گئی، نماز بھی رخصت آ گئی، تو پھر میرے مولا فرمایا ان تمام بنیادہ جو اہم ترین بنیاد کا نام ہے ولایت محمد و آل محمد۔ کیوں؟ فرمایا ولاد وہ ہے جڑی بچے تے بھی واجب ہے، بالغ تے بھی واجب ہے، مریض تے بھی واجب ہے، مسافر تے بھی واجب ہے، امیر تے بھی واجب ہے، غریب تے بھی واجب ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جیڑی ہر کہتے واجب ہے اس دا نام ہے ولایت محمد و آل محمد۔ اور عجیب دور آ گیا اساں او ولایت پکڑ لئی، پچھلی بنیاداں بھول گئے۔ بھائی نماز بھی اسلام دا رکن ہائی، روزہ بھی رکن ہائی، زکات بھی ہائی، حج بھی ہائی، وہ ساریاں فارغ، ایک کا بنیاد پکڑ لئیے۔ اللہ دے دین دی بنیاد دا نام ہے ولایت محمد و آل محمد۔ ہاں، ولایت محمد و آل محمد اللہ دے دین دی بنیاد ہے، لیکن اس دا معنی بندا ہے جڑا موالی 14 دا، جڑا محب 14 دا، اس سے جویں انہاں دی ولایت واجب ہے انہیں اطاعت واجب ہے۔ ہاں، ولایت دا معنی کیا ہے؟ میں ہاں موالی، میں ہاں کہندہ غلام، میرا ہے کوئی آقا، تو اس دا معنی اے بن دے جب تک آقا اشارہ نہ کرے غلام کچھ نہیں کر سکتا۔ آقا آکھے نماز پڑھ تو پڑھ لے، آقا آکھے روزہ تو رکھ لے، آقا آکھے زکات تو دے دے، آقا آکھے حج تو کر لے، آقا آکھے جہاد تو انجام دے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر انجام دے۔ آقا آدھا ونجے تیری تا مرضی ختم ہو گئی، مرضی ہے 14 دی، جتھے 14 آنکھیں قدم رکھ دے، جتھے آنکھیں چال ہے۔ ولایت دا مطلب یہ ہے، ولایت دا مطلب آزادی نہیں۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ولایت ہے، اس کا مطلب کدی یہ نہیں جو بندہ ولایت کا اعلان کر گیا، اس سے کوئی شک نہیں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ نماز ہو سی تے روزہ، حج ہو سی تے زکات، خمس و جہاد ہو سی تے امر بالمعروف، نیکیاں دا ڈھیر لگا ہویا ہو سی، دہاڑے قیامت دے جیڑی شے کہیں دے عمل نو وزنی کرے سی او محبت اہل بیت ہو سی۔ اسی بنیاد تے باقی اعمال قبول ہو سن، اگر محبت اہل بیت نہ ہوئی تو پھر باقی نیکیاں بھی رد ہو ویسے، لیکن محبت اہل بیت نال یہ سارے عمل قبول ہو سن جے ہو سن۔ سارا سال چھٹی اوتھے مجلس دی مجلس اشتہار لگا ہوا ہے، مجلس سے شریک ہو گیا، پڑھن والے نے پتہ نہیں کہ پڑھیا، نعرہ حیدری، گھر ستا پہ، ولایت پوری ہو گئی، محبت پوری ہو گئی۔ نعرے نال ولایت نہیں ملدی، ہاں صرف مجلس جہاون نال ولایت نہیں ملدی، نعرہ لانا تا ہے تیرے عقیدے دا اعلان۔ ایتا تیرا میرا اعلان ہے جو ساڑھا علی امام 14 میرے رہبر، ایتا عقیدے دا اعلان ہے۔ کیویں ثابت ہو سی جو 14 دا منع نال ہے؟ یہ ثابت ہونا ہے عمل نہ، عمل نہ ہویا تو پھر اس ولایت دا فائدہ نہیں۔ 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام، صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کل اس حدیث نو میں بہت جگہ تے بیان کریں اور بار بار کریں، چونکہ اس ساڑی ملت نو، اس قوم نو ضرورت ہے ایک گل سمجھڑ دی، ورنہ تو ایسا بھی 2-4 نعرے تو آٹے کل سن کے آپ ہی گئے تھے، تو صحیح گئے نعرہ حیدری، تو صحیح گھر تھے، صحیح گھر، نہ ان پرواہ تے نہ ان پرواہ۔ یہ مجلس ہوئی کیوں آئی؟ اصل یہ سوچنا تو انہوں اس واسطے نہیں بلایا ویندہ، تو اس واسطے نہیں آندے پہ 2-4 نعرے لاؤنے، نعرے آلے تو آل محمد کو بڑھیا،
روزانہ دی بنیاد تے نعرے لاونا ہے، لیکن عمل دا وقت آندا تو وہ دور ویندے نظر آندے، بھجدے نظر آندے، مشکل وقت بھج ویندے نہ، وہ نہیں عمل دی ضرورت۔ 8ویں امام کو لو کئی بندے پوچھیا مولا ایک بندہ ہے جس کول تواڈی محبت دی انتہا ہے، محبت اتنی رکھدا ہے بھائی نعرہ آپ لیندا ہے تو انہوں اپنا ہوش ہی کوئی نہیں ہوندا، ایڈی محبت ہے انتہا تے پہنچیا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری گل دی؟ وہ انتہا لے بھی ہوندے نا، تسا تو خیر جیندے جاگتے بیٹھے ہو تو کئیوں نوں پتہ ہی نہیں ہوندے بس اکیلا آ رہے۔ خیر او محبت دی انتہا ہے، ایک بندہ ہے جس کو عمل دی انتہا ہے۔ مولا میں پوچھنا چاہنا یہ محبت والا نجات یافتہ ہے یا عمل والا؟ میرے مولا فرمایا دوویں ناکام، ایک بھی نجات یافتہ۔ کیوں؟ فرمایا جس کو عمل ہے ساڑی محبت نہیں، وہ عمل تے بھروسہ کر کے ساڑی محبت نہ چھوڑے۔ جس کو محبت ہے عمل کوئی نہیں، فرمایا وہ محبت تے بھروسہ کر کے عمل نہ چھوڑے۔ کوئی عمل دی زیادتی تے ناز کر کے محبت نہ چھوڑے، کوئی محبت تے ناز کر کے عمل نہ چھوڑے۔ مولا فرمایا لأنه لا يقبل احدهما دون الآخر، فرمایا اس واسطے کہ یہ دونوں اکٹھے قبول ہو سن، جدا جدا نہیں۔ فرمایا صرف محبت ناکام، صرف عمل ناکام، کامیاب ہوئے جد کل ساڑی محبت بھی ہو سی نال عمل بھی شامل ہو سی۔ ایسے بندے دی نجات دے ضامن ہے جڑا محبت بھی رکھ دے نال عمل بھی رکھ دے۔ میرا مال آ گیا زکوٰۃ تک تو میری مرضی، عقیدہ میں بناونے اپنی مرضی دا، نماز پڑھنی ہے تو اس وچ میں کرنی ہے اپنی مرضی، بازار چلنا ہے تو میری اپنی مرضی، گھر جھوٹنا پانا ہے تو میری اپنی مرضی ہے، اخلاق کیا ہے پیار کیا ہے اتھے بھی میری اپنی مرضی، ہر شاید بنا لئی میں اپنی مرضی تے نہ علی دا نہ۔ اگر ہر جاتے ہوئے علی دی مرضی، ہر جاتے ہوئے 14 دی مرضی، تو پھر یاد رکھنا جیڑا 14 دی مرضی دا خیال رکھ دے در اصل او خدا دی مرضی دا خیال رکھ دے۔ 14 تا اپنی مرضی کریں دے ہی نہیں، انہاں دی شان وچ قرآن آدھے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ بس وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، بس وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اور معصوم دا عمل گواہ ہے او ہی کچھ چاہتے حل جس سے خدا راضی ہے۔ میرے مولا جدہ سفر دا آغاز کیتا، یہ جڑی یاد کربلا ہے اس مجلس سے جو بندہ جائے کم از کم اٹھن دے بعد اس نو پتہ دا ہوئے جس یاد کربلا میں مٹی دے بیٹھا ہم، اس کربلا دا مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے، کیوں کربلا کیوں برپا ہو گئی۔ یکدم اٹھے امام مدینے جو ٹر گئے کربلا جا کس کے نا ایک ایک جات معصوم نے ارشاد فرمایا میری قربانی میرے لٹی مردہ ہدف کیا ہے؟ فرمایا حلال محمد حلال الى یوم القیامہ و حرام محمد حرام الى یوم القیامہ۔ میرے نانے دا حلال کی تو یا قیامت تک حلال رہ جائے، حرام کی تو یا قیامت تک حرام رہ جائے، ورنہ دنیا جس در تے ہون جا پہنچیے جتھے جا رہی ہے دنیا۔ اے میرے برادر بزرگوار بھی بیان فرما رہے ہیں بھئی وہ لوگ دا دن اتھے نہ ونجائے نکاح ترٹ دے، وہ ایک چھوٹی جی میں مسلمانہ کو لے نہیں سنیا تے جیڑا بندہ باشعور ہوندہ ہے انہاں کو لے نہیں، جنہاں دی ایک ٹکر تے روٹی دا مسئلہ ہوندہ ہے وہ ہی گلہ کریں دے، مسلمانہ چ نفرت پھیلا مر دیا۔ ورنہ شیعہ کیا سنی کا وہ میلاد جمعیں دے نو مجلس سے جا دے، کوئی فرق نہیں ہوتا تے ہونا بھی نہیں چاہیدہ۔ خیر محبت اہل بیت رکھ لئی تو پھر عمل نال واجب ہے، اس نال ثابت کرے کہ یہ معصوم نے اسے گل نو ثابت کیتا، انہاں دا ہدف آئی خدا۔ جدہ جناب حنفیہ نے آکھیا بھائی جان اگر عراق جامن نال تو آڑی جان نو خطر ہے، یمن اچ پناہ لے لو، کتھائی پناہ لے لو۔ فرمایا نا شاء اللہ ان یرانی قتیلا، اے اللہ دی مرضی ہے جو میں ماریا جاؤں۔ اچھا جمعی لوگ آدھل نا
بھئی یہ کربلا کوئی اقتدار دی جنگ آئی تو دو شہزادیاں دی جنگ آئی، میں آدھا جتھے اقتدار دیاں جنگاں ہوندی ہیں اتھے سکینہ دیاں دھیاں نال نہیں ہوندی، اتھے زینب دیاں بہناں نال نہیں ہوندی۔ کیا فرمایا؟ انہوں نے میرے نال مدینے بھیج دے، میری پردہ دار بہناں۔ فرمایا انشاءاللہ ان یراہن سبایا، یہ اس خدا دی مرضی ہے میں مارے جاواں یہ رسیاں پائیں۔ اور پھر آؤ سب تو اعلیٰ ترین او نقطہ، صبح عاشور تو لے کے عصر عاشور تک جنگ کربلا جاری رہی، آخر تے کلا کلا ونج لڑیا غریب کربلا، لڑ لڑ کے جلے بالآخر اللہ دی طرف صدائی جو اوفو بالعقود وعدے پورے کرو۔ حسین مولا گھوڑے تو لے کے تے نصرت خدا بھی آئی، وہ نصرت خدا اللہ آدھے میں مدد کراں یا میری ملاقات چاہیے؟ مولا حسین کے فرمایا ترکت الخلق ترن فی ہوا، اے جتنے ریت تو گرم جنازے چاہے میں تین ملنا چاہتا، ہاں وہ مقدم رکھ دن ہر جاتے رب دی رضا، اگر تو 14 دا محب ہے تیرا منظور نظر بھی ہر قدم تے مقدم ہوئے 14 دی رضا، او 14 دی رضا نہ ہو سی دراصل تیرے میرے خالق دی رضا ہو سی، انہاں دی رضا اچ خالق دی رضا ہے، انہاں راضی کر لیں۔ خدا کرے ساڑھے چند لمحات اللہ آیا بڑی عبادت شمار فرما، ولایت رکھو، محبت رکھو، عظیم آجر ہے، اس تو بڑی خوشبختی کوئی نہیں جو بندہ محب آل محمد ہوئے، لیکن اے کاش صرف محبت زبانی محبت نہ ہوئے، اس محبت دا عملی ثبوت ہوئے۔ انشاءاللہ اگر عملی ثبوت ہویا تو پھر یقیناً ہاتھ علی دے ہو سے کوثر دا جام ہو سی تے بیمن والے علی دے محب ہو سی۔ اس دین دی قدر کیتی کرو، یہ دین سوکھا نہیں بچیا، اس دین بچاون واسطے حسین دے جوان لگ گئے، اس دین بچاون واسطے حسین دے مہمان لگ گئے، اس دین دے ہوتے حسین دے نادان لگ گئے، جڑا حکم ہے حسین پورا کر چھوڑا، اے او دین ہے جنہوں بچائیں دے 72 تا ہے معروف، 120 تے 142 تک دی روایت ہے، جو مظلوم دے اتنے لوگ مارے گئے تے انہوں چو کوئی ایک نہ جیندہ جنازہ حسین آپ نہ چاہیا ہو، لیکن جتنے جنازے چاہیں نہ حسین، حضرت شرفا 4 بندے رل کے جنازہ چاہیں تے پھر جنازے دے ویلے ہمن بھی ہوندے چپ کر کے روندیاں بہناں تے دھیاں دے سامنے آ کے جنازہ چاہندے ہو، انہوں امن نال الوداع کر کے جنازہ چاہ کے ڈر وے دیو، جہندی غربت میں بیٹھا پڑدا، ایو تو سوال دنیا تے وہ کی ہو جیا اجڑیا تے کی ہو جیا غریبا، کربلا دی تتی ریت چلدے ہوئے تیر چلدے ہوئے تلواراں، انہاں دے وچوں کدی بڑھڑیاں دے جنازے کدی پتروں دے جنازے، تے او جنازے چاون واسطے حسین مولا نال ہور چواون والا کوئی نہ کلا چاہندا رہے، اجہاں لے گنج شہداء پہنچاویا، لیکن جتنے جوان چاہے سے نا انہاں جو کوئی ایک جوان نہیں، شہید مطہری فرمائے دن 2 مقام ایسے جتے حسین بہن رج رونا ہے، یہ جتنے جنازے چاہیں 2 مقام تے رج رونا ہے، کیڑے کیڑے فرمیندن وقت اتنے اونچی آواز نہ رونے جو فوج اشکی آوی سنے اجڑیاں بھینیں سنے، وہ کیڑے مقام حال فرمایا پہلا مقام آئی جتھے بہن رونا ہے حسین، فرمیندن او آئی جلے ہم شکل پیغمبر لتا ہے، جلے جوان پتر دی لاش تے آئے نا اتھے کیتے غربت دے اعلان انج کرے نہا، عمر ابن سعد ہوئے کیا دائی اللہ تیری نسل مقاوے، میرا کیڑا سوہنا بچڑا ہو رہا ہے، اور میرا ہم شکل پیغمبر مرائے، تے غریب بھی انج ہویا، باقی لاشاں تے گھوڑے دوڑا کے، باقی لاشاں تے بھج بھج کے حسین آدھا،
اے واحد لا شئی پتہ نہیں کہ ہویا چند قدم پہلے زین تو لکھا نہ اٹھ سکدا آئی نہ بہ سکدا ہا پدر بر ناش پسر زانو بزانو رسید اس جنازے جہدے اچھا رنے تے ان رنے جو فوج اشکیا بھی سنے اس جنازے تے کوہنیاں دے بھار ڈردا آیا کہیں کہیں ویلے آدھا میرے نال بول میرے نظر کچھ نہیں آدھا جزاک اللہ میں تاکہ شاید تھک پہ ہو لیکن نہیں جنہ دلوں میں وہ منظر ہے جو دہمی دے دی ایک جنازے نالی بندہ تھک باندھ ہے وہ کیڑا غریب ہے جائیں 72 ہکلیاں چاہ وہ نہ تھکا اس تیرہ تلوارہ نیزیاں دا مقابلہ کرے دا حسین پہلا مقام جتھے رج رن ہے حسین شہید مطہری فرمیدن وہ ہاں وہ مقام جلے حضرت علی اکبر دا جنازہ چاہ اس لئے رج رن ہے بس کہے کے لئے آدھا ہا اکبر بچڑا تین تا لگی برچی تو ڈر گیا دنیا تے وَأَبُوكَ وَحِيدًا فَرِيدًا میرا بچڑا تو ڈر گیا تیرا بابا کلا رہ گیا اے او وینن جڑے پتر دی لاش سے بہ کے کرے دا دوسرا مقام شہید مطہری فرمیدن اتھے رنے حسین کیڑی جاتے فرمیدن او جا اوندے جنازے دے جدے آسرے دے زینب عراق آئی وہ ہے غازی عباس دا جنازہ میں تھوڑا جا اسے حوالے نال ایک یا دو لفظ پر چھوڑا شہدائے کربلا جو اس ہستی دا لقب بھی ہے باب العوائد آیت اللہ علی ربانی نے اپنی کتاب جو لکھے کدن تو بنے باب العوائد فرمینن جیڑا بھی کربلا دا شہید لہندا ہی نا وہ لہندے نالی بن کے رسول خدا کو کوثر دا جام پی لیندہ آئی تے ان دی پیاس مکویندی آئی لیکن آگے نے واحد شہید جدن پہنچے رسول خدا کو لوں تے انہیں جام چایا اس لئے رنے غازی تے رو کے آدھا یا نبی اللہ توڑا حکم تا نہیں کیوں اگر توڑا حکم ہویا تو مننا واجب ہے اگر اختیار ہے تو اللہ دے نبی فرمایا نہیں غازی اختیار ہے ود رنے تے رو کے آدھا یا نبی اللہ میں کیویں پانی پیما میری زینب دسی ہے میرا حسین دسا ہے سکینہ دسی ہے میں پانی نہ پی سکتا فرمیدہ اتھو ہی جے اپنا سب کچھ قربان کر چھوڑیا اتھو بنیا باب الحوائج عباس اللہ اکبر آیت اللہ کوئی اور بہت سارے مراجع دنال بہت سارے علماء دنال منصوب ہے روایت جو کربلا آمنا پہلے مولا حسین دا روزہ کہ اس روزے تے کھڑے ہو کے کتنی دیر زیارت پڑھے نا تے روئے نا لیکن جی میں مولا عباس دے روزے داخل ہوئے نا دو لفظ پڑھے نا تے اتھائیں روندے روندے بہ ونجے نا کیڑے لفظ آکھے نا السلام علیکہ یا شباب الحسین حسین دی جوانی میرا سلام ہوئی وَيَا حجاب ام المصائب کدی آکھے نا حسین ابدا پردہ میرا سلام ہوئی تے ایک جا تے آکے غش کر ونجنا او کیڑی جا فرمیندن جلے ٹر دے ہوئے مولا عباس دی زری تے آمین آنا تے سامنے نگاہ پویا قبر تے روندے روندے غش کر ونجنا لوگ پوچھنا جدہ ہوش جامنا روندے کیوں دے غش کیوں آدل مینو سمجھ نہیں آدھی جیڑا ایڈا وڈا جوانا جو گھوڑے تو بہیا تا پیر زمین تک پڑ دے ہاں اللہ جانے ان دی قبر ایڈی چھوٹی کیوں ہے کیا وجہ ہے اس دی قبر اتنی چھوٹی ہے یہ گل سن دے رون دے رہ ونجنا مانو بہن مانا اس غازی دے اتنا مان جو غازی دے بعد رو کے آدھی ہاں عباس میں یقین رکھ دی ہاں اگر تیرے بازو ہوں میرا تو کہیں دی جرت نہیں تینو زین تو لہایا بات رون دی ہوئی زہرہ دی قبر تے آویا تے رو کے آکھیا سین ناراض نہ ہوئے تیرا گھر اس لے اجڑے جلے میرا غازی مارے گیا وقت شہید مطہری نے اور بہت سارے دیگر علماء نے روایت لکھی ہے بس بی بی 5 قبر بنا کے 4 قبر مٹا چھوڑیا ایک قبر تے بہ کے ایو جیا وین کرے ہا
جو مروان جے کبھی نہیں رو پوینا پہلا وین کر کے آکھیا لوگوں ہون مینو ام البنین نہ آکھیا ہے پتر تا ہوئے ہن میرے جڑے کربلا مارے گئے وقت میری سین روے آتے آکھیا لوگ پوچھنا بھئی وہ 4 قبر کہنیاں وہ 1 قبر کہنی تے بی بی رو کے آکھیا وہ 4 ہن میرے پترہ دیا اے 5ویں ہوندی قبر ہے جن دی ماں دنیا تو ڈر گئی ہے جزاک اللہ ہاں میں دیکھ رہا ہر اک تیار ہو رہی میں ہن روسا ہونوں جن دی ماں دنیا تو ڈر گئی ہے میں حسین نو روسا جوادی صاحب قبلہ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب دا جملے جی میں آکھیا سے نا جو میں ہن روسا حسین نو اپنے پتر نو نہیں بولے زہرا دی قبر جواز آئی ہو تو حسین نو رو میں عباس نو روسا او میرا علمہ والا پتر ہاں اتنا مان ہائی مانو علی دیاں دھیاں نو اتنا مان ہائی غازی تے توجہ میرے پاس سے اتنا مان ہائی غازی تے حسین نو بھی جو حسین تو پہلے کربلا دا آخری شہید ہے غازی عباس جدنا پوچھس مولا ہن من بھی موت دی اجازت دے چا اس لئے آدن انت حامل و لوائی غازی تینو کیویں ٹورا تو میرے لشکر دا جرنیل ہے بلکہ ایک روایت چ مل رہے جو غازی اجازت جس لئے منگی آئی اے ایک قاتل بے حیا گواہی دیندہ ہے وہ آدھا ہے دوپہر دا ویلا دن ڈھل گیا آدھا اتھے میرا جگر ہی تڑ پیا جلے حسین عباس دا ہاتھ پکڑ کے خیمہ دی چھان دے کھڑا ہو کے آدھا کھڑا عباس ایک لحظہ ہے تین لہ ونجڑا ہے میں بھی لہ ونجڑا ہے کائیں میریاں بھیڑاں دا پردہ بچا بڑا ہے کہیں میریاں دھیاں دے پردے بچاونے کہیں خیمے بچاونے تائیں لہ ونجنا ہے میں لہ ونجنا ہے اے جنگلے میریاں بھیڑا پردہ دار اے اجازت منگی آدن کی میں ٹورا روایت دے جملے نے اس سے حالت دو میں بھیرا کھڑے یہ خیام حسینی جو بچیاں دا ایک کافرہ نکلیا اس کافلے دے سرنامے دے ہائی حسین دی دھی دریا پہ ہا وہندہ یہ لوگ آتے نا تو سر رون دے کیوں میں آدھا اس گل دا جواب دیو چمک دا پیاہا دریا دا پانی حیوان چرند پرند ہر شے پی رہی آئی سادات دے بال خیام جو نکل کے نوحاوت پڑھ دے ہن العطاش ہائے پیاس یہ نوحا جلے سنے نا حسین مولا تھے جگر مزید تڑپے آدھن غازی فطلب لہا اولا الاطفال ما غازی انہاں بچے نو پانی پلا اس واسطے آج بھی جاؤ نا کربلا میرے مولا دے روزہ دے دروازے دے اتے لکھا ہوئے السلام علیکہ یا ساقی التاشائی کربلا اور کربلا دے تشیہ نو پانی پلا ہاں کیا پانی لے آئے ٹورے غازی مولا تیار ہو کے نکلن لگے زوجہ پڑھ دی الحمدللہ کدی کوئی ڈٹھئی ایسا بندہ جہندہ شوہر کئی بیوی ہوئے تو شوہر موت دے پاسے پہ آویندہ ہوئے تو وہ پڑھے الحمدللہ کیوں پڑھے اس لئے اس واسطے پڑھے آدھی غازی صبح تو لے کے ہونتائی حسین دی دی کتنی وار میرے خیمہ چاہیے یہ خالی جام چاہیے ودی آئی تے رو کے آدھیا چاچی ایک گھوٹ مل ونجا میرا اصغر بچ ونجا بس نزدیک آ رہا اللہ توڑی عبادت قبول فرماوے میرے حصے دی مکان ہو گئی کوئی ضروری نہیں گھنٹے رونا ایک آنسو بھی آ جائے کافی ہے میرے مولا ٹرے لیکن تاریخ آدھی جیویں ٹرے نا غازی مولا ظاہر جان دے بھینا رو دیا پہیاں پیاس سے بال رون دے پہن انہیں جو مڑ کے ڈٹھے تا عجیب جیا منظر ڈٹھے کیا کمر چھکی ہوئی ہے پاک دے پیج کھلے ہوئے تے حسین مولا انہیں چند قدم چلے غازی واپس آئے رو کے آدھے مولا جو اجازت نہیں دیں دیتا نہ منیا اس لئے رو کے آدھے غازی کیویں نہ رو وہاں آپ دا ساتھ تو جو ٹورو وجنے تیرے بعد میرا کوئی رہ گیا ہے ہون میں کہیں دے سہارے جیونے بس کدی نو سنے کرو جو مجبور آئی عباس تے اجازتہ منگدہ رہا تے اجازتہ نہ ملیاں نانا اجازت بھی آئی بس حسین دی جتھے مرضی آئی غازی رکو ویندہ
4000 کمینہ ہا دریات متعین انہوں تسے غازی نے شکست دیتی ہے. شکست دے کے میرے مولا نے سب تو پہلے پانی دی مشک بھری ہے. بات حیوان نو آدن پانی پی، حیوان آدھا ہی مولا آپ نہیں پیندا، آدن حیوان تے رحم کرن واسطے انہیں غازی مولا پانی دا چلو بھریا. جویں منہ دے نیڑے آیا انہیں دل وچ خیال آیا تو پانی پیندے اسوا نو آرام نہیں آندا. بس اتھاں ہی سٹ کے ٹرے میرے مولا غازی وہندے دریا جو راہوار بھی تسا سوار بھی تسا نکلیا. آتے شہید متحری فرمے دل ہن جنگ اس نقطے تے آ گئی آئی جو پانی حسین دے خیمت نہ ونجے. اسے واسطے سامنے تے لڑ کوئی نہ سکدا ہا. انہیں کبھی نے کھجور دے درختہ نہ جتو مولا غازی رستہ بدلے نا او انہیں کھجور دے درختہ نہ انہیں چھپنا شروع کیتا. غازی مولا دے گھوڑے بھجنا شروع کیتا. گھوڑے ہی بھجدا آندے میرے مولا آدھے آندے گھوڑا جلدی دور تے میں نے خیمے پہنچا. اس عالم ایک کمینے وار کی دے غازی دا سجا بازو قلم ہوئے. عادل میرا دوسرا بازو بھی قلم ہو جائے میں حسین دی حمایت تو نہیں ہٹنا. گھوڑا بجدہ آندھے بے کمینے وار کی دے کھپا بازو قلم ہوئے. اس دنائے وفا مشک نو دندہ جبائے انہیں سینے دلے دے کیا دائے گھوڑا کوئی واصل گدائی تلا. او مینو خیمے پہنچا میں حسین دے بالا نال وعدہ کر رہا. انہیں گھوڑا بجدہ آندھے غازی مولا بجدے آنلل اللہ گوائے جیلے کمینیاں ڈٹھائے غازی دے بازو قلم ہو گئے. 3000 کمان کڑک بھئیے انہیں تیران تے تلواران دی بارش لہ بھئیے. غازی مولا جسم دے جھلے دے آنلل آدل گھوڑا میری پرواہ نہ کر مینو خیمے پہنچا. لگ دے تیران تے تلواران دے انہ تیران دی بارش گھوڑا بھجدہ آنلے. غازی مولا مشک بچیندہ آنلائے اللہ گوائے نشانہ تو مشک دا لیندے حال لیکن غازی مولا بچا لیندہ او تیر اپنے جسم دے جھلیندہ آیا ہے. اللہ گوائے ایک کمینے تیر مارا ہے. ارادہ کیتا ہے جو میں مشک اچ مارا ہون کوئی امیر بن کے روے ہوندی اپنی مرضی. اے تیر دا مشک اچ مارنا چاہتا لیکن عباس دی آنکھیں چال گئے. مرحبا مرحبا اے ہن سارے تیار ہو گئے ہو. اے تیروں دی آنکھیں لگ گئے تیری میری آنکھیں ذرا چلا جائے. اللہ گواہ کیڑی شے نال کڈے میں ہتھاں نال اگر کوئی تینوں مریندا پیا ہوئے تے او شے اکھاں دعاں دی پئی ہوئے دفاع ہتھاں نال کرے لے. اے تیروں غریب دی آنکھیں لگ گئے جیندے بازو قلم ہے. اللہ اکبر. تیر کھچ لگ گئے غازی مولا سر نو جھٹکے دے جائے آدھے متا تیر نکل جائے لیکن آدھے گھوڑا واتی جلدی دوڑ مینو خیمے پہنچا. اللہ گواہ اگلی جا بڑی اوکھی ہے. ایک کمینہ جے گرد مارا ہے سر 4 حصے تقسیم ہوئے ہے. اللہ گواہ واتی آدھائی گھوڑا جلدی دوڑ مینو خیمے پہنچا. وقت کمینے تیر مارا ہے جڑا مسکج لگ گئے تیر مسکج لگنا ہون رو کیا دائے گھوڑا ہون لہا او میں خیمے بن کے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس میرے حصے دی مکان ہو گئی کی میں لگتا ہے غازی میں اپنی زبانی نہ پڑھدا زمانے دے امام دے لفظ پڑھدا آدل میرا سلام ہوئے کربلا دے اس شہید دے جیڑا بھج دے گھوڑے تو بین بازوں دے لتھا ہے آدھا اکبر دا بابا میرا آخری سلام اس
سلام کرن نال کربلا کیڑی کیڑی قیامت آئیے. پہلا مقام علامہ علی نقی نکن صاحب قبلہ لکھ دل منگ دعا شالا کہیں دے مانے نہ مکل. آدن سکینہ چاچے دے علم دوے دی کھڑی آئی جتنے تائی علم نظر آندہ سکینہ بچیانو آدھی آئی جے پانی آندھے پہلے دوانو دے سا مرحبا او پہلے دوانو دے سا پچھے اصغر نو دے سا لیکن عادل جیوے چاچے دا علم جھکدا نظر آئے نال جھکویں دیئے آدھیے چاچا پانی آوے نہ آوے اکواری خیمے. جزاک اللہ. ہگواری خیمے میرا جگر پھٹن والا اے ہاتھ ود فوج اشیاج کیڑا منظرہ جیوے غازی مولا لتھائے شمار اعلان کرے دعوتائے اور ساڑھے ڈار مک گئے اور حسین مارنا سوکھا ہے علی دی اندھیان لٹنا سوکھا ہے اللہ گواہ اگلا مرحلہ بڑا ہوکھا ہے. اے تاہائی دو جاتے تیسری قیامت حسین دے آئی جیوے آخری سلام ہویا ہے آدھے علان این کا سرت ظہری غازی میری کمر درڑ گئی ہے کلت ہیلتی میرے مان موک گئے. یہ گل کریندہ ہویا غازی دے سران دیا بیٹھا ہے آدن غازی اکھا بھال غریب ملان آئے جیلے آدن حق بھال آدن مولا کیوے بھالا میں نے تیر لگا ہویا ہے وہ تیر جو حسین کٹے آئے اتھے غازی مولا خواہش کی دیئے آدن ایک بار میری آنکھاں صاف کر. آدن کیوں کرنا چاہتا ہے آدن میں دیکھنا چاہتا چاہتا کوئی نہ راہ ونجے او غریب کیوے ہوندہ ہے وقت انجھے ڈٹھائے دے حقا بس بھیا آدن غازی روندہ کیوں ہے آدن مولا کہیں غریب دی غربت روائے ہے آدن کیڑا غریب تے کیڑی غربت آدل مولا میں جیڑا زخمی ہے جیڑا تو تھکا ہویا میں لتا میرا سر دہ جایا ہے ایک لحظے دے بعد بدماشا ویڑ ونجڑا ہے بجدے گھوڑے تو دائے لاڑا ہے تیرا سر جاوڑا بچیا کوئی نہیں عادل نہ گھبراج کوئی نہ آوے میری ماں زہرا. مرحبا اجرکم اللہ. آخری لفظ دعا دینا علم دا آئے لیکن علمدار نہیں آیا آؤ وجہ چپڑھا تے دعا دیوا تیرا میرا کوئی جتنا وطن تو دور مر جائے تو آدھے زمین لگ جائے زر لگ جائے جتنی کئی سے لگ دیے لگ جائے بھینائی آدھیان جنازہ وطن دلائے ہو ماوی آدھیے جنازہ وطن دلائے ہو توڑے سامنے قبر دو سی کدی اجڑی آوان روسل کدی بھیڑا آوان روسن کدی ماوان روسی امیر بن کے جھولی پھیلا تیری مرضی ایک کربلا دا پہلا جنازہ ہے جیڑا خیمے نہیں آیا ان دی وجہ کیا آئی علماء نے ترائے وجہ لکھیا آدن پہلی وجہ غازی آدائی مینو خیمے نہ لائے ونجے مینو تیرے بالا تو شرمان اجرکم اللہ. دوسری وجہ علماء فرمیں دل حسین دی کمر ترٹ گئی آئی حسین جانا سکتا. تیسری وجہ میں کیویں پڑھا اللہ گواہے علماء فرمیں دل جلے غازی جیل دلتا ہاتھ دہن کوئی نہ انہا اتنا غازی نو مارے آئے غازی دا جسم تقسیم ہو گیا ہے حسین ایک پاس سے چیندہ ہے بیا پاسا الگ ہو ویندہ ہے چیندہ ہے الگ ہو ویندہ ہے آدھائی غازی اللہ دے حوالے اللہ توڑے آنسو قبول فرماوے مولا دا علم بھی آئے زیارت بھی کرے آئے ماتم بھی کرے آئے اے تذاکری ہے ہر سار نیزے تے سوار ہویا لیکن غازی مولا دا سار نیزے تے سوار نہیں ہویا اے تلوگ بڑھ دل جو آدھیان مینو نیزے تے سوار کوئی نہ کرے زینب دی چادر کوئی نہیں میں ویک نہیں
سکتا نہیں شریف اصل وجہ دسا علماء فرمائیں دل اصل وجہ ہا جیڑا گرز لگا ہا غازی دا سر ایڈا زخمی ہا جو نیزے تے چڑھن دے قابل کوئی نہ اس واسطے انہا ایک رمال بتھا ہے اور رمال گھوڑے دی گردن لال جیلے گھوڑا پانی پیندہ ہے غازی دا سر زمین دے لگ دائے بہنا ماتم کر کے آدین غازی اسا کلہیا ماتم غریب